رحیم۔ اس سے پہلے جو ہے وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو علم کے حوالے سے جو کچھ ملفوظات اور امت کی تربیت کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جو آپ نے تربیت فرمایا، پچھلی نشست میں وہ کچھ بات میں نے عرض گزار کیا تھا۔ آج بات جو ہے نا وہ اسبات علم ہے، اس پر ہم بات کریں گے کہ داتا صاحب اس موضوع میں کیا گفتگو فرماتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں علماء حق کی صفت میں اللہ رب العزت جل شانہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ کون ہیں؟ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والوں میں علماء ہی ہیں۔ آج جو ہمارے معاشرے میں صاحب علم لوگوں کی جو توقیر کو گھٹایا گیا ہے، یعنی جو دین کا علم جانتے ہیں، علم دین جانتے ہیں، ان کی توقیر کو جو گھٹایا گیا اور ان پر طعن و تشنیع کی گئی، تو یہ اصل جہالت ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت جو فرما رہا ہے، یہ تو قرآن مجید ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں علماء ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ علماء کون ہیں؟ یہ علماء وہ ہیں جو دین کے وارث ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے وارث ہیں، حضور کے ظاہر اور باطن یعنی ظاہری اور باطنی علوم کے وارث ہیں۔ تو یہ جو معاشرے میں جو اس طرح کا ایک فساد برپا کیا گیا اور علماء کے لیے لوگ بے باک ہوئے اور ان کا جو ایک مقام اور مرتبہ جو منصب بزرگی اس کو گھٹانے کی کوشش کی گئی، یہ دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا گیا کہ یعنی اب کیونکہ انبیاء علیہ السلام تو آئیں گے نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، حضور آخری نبی ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ امت کو دے دیا، دین تو مکمل ہو گیا۔ اب اس دین کو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دیا ہے، اس دین کو حضور کے غلاموں تک پہنچانا، اسی دین کو صحیح حضور کے غلاموں تک پہنچانا، یہ علماء کا فریضہ ہے۔ اب یہ ایک تاثر بنایا گیا ہے کہ علماء اور صوفیہ یعنی عالم الگ ہوتا ہے اور صوفی الگ ہوتا ہے، صوفی کا کام اور ہے، عالم کا کام اور ہے۔ تو یہ جو ہے باتیں جو لوگ کرتے ہیں، وہ آگے چل کے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ پہلے میں آگے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلماتہ، ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ ہر مرد اور عورتوں پر، جو مسلمان مرد ہیں مسلمان عورت ہیں، ان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔
علم دین کیا ہے؟ علم دین بھائی نماز ہم پر فرض ہو گیا ہے، تو اب نماز جب ہم پر فرض ہوا ہے تو پڑھنا کیسے ہے؟ دین نے کیا سکھایا ہے؟ عبادت الہی کس طرح سے کرنا ہے۔ اب نماز جو آپ پڑھنا سیکھیں گے وہ دین ہے۔ روزہ فرض ہو گیا ہے، اب روزہ رکھنا کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن چیزوں سے جو ہے وہ نہیں بچنا ہے، اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب یہ جن پر روزہ فرض ہو گیا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی فرض ہے کہ یہ بھی علم اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں یعنی ضروریات دین سیکھنا، دین کا وہ علوم جو آپ کے لیے ضروری ہے وہ آپ پر تو فرض ہے۔ آپ بالغ ہو گئے، نماز آپ پہ فرض ہو گیا، تو اب نماز سیکھنا بھی فرض ہے آپ پر۔ روزہ کے مسائل سیکھنا بھی آپ پہ فرض ہے۔ آپ پر حج اگر فرض ہو گیا ہے تو اب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو حج کا جو مسائل ہے وہ سیکھنا بھی آپ پہ فرض ہے۔ یہ جو دینی ضروری کام جو ایک عام بندے کے لیے جو ضروری ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، عقائد و مسائل ہیں کہ جو عقائد و نظریات ہیں امت کا 1450 صدی سے جو مسئلہ امت کا اور جو مسائل اور جو عقیدہ جو نظریہ امت کو دے دیا گیا ہے، ان عقائد کو سیکھنا یہ بھی ضروریات دین سے، یہ بھی سیکھنا ضروری ہے، نہیں تو بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ اب عقائد میں اللہ رب العزت کی یکتائیت، اس کی ذات اور صفات کے بارے میں بندے کو معلوم ہو، علم کم سے کم اتنا معلوم ہو کہ جب وہ پڑھ رہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جو گواہی دے رہا ہے تو اس گواہی میں اس کو پتہ ہو کہ وہ شہادت دے کیا رہا ہے، اور پھر اللہ کے رسولوں پر ایمان جو رکھتے ہیں۔ تو اب اللہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام، ان کے لیے جو قرآن و سنت نے 1400 صدی پہلے جو عقیدہ اور نظریہ دیا ہے وہ سیکھنا۔ تو یہ اسی طرح پھر فرشتوں کا معاملہ ہے اور دیگر جنت ہے، جہنم ہے، بہرحال علم ضروری ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ چین سے دستیاب ہو، یعنی چین جانا ہو۔ ممکن ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چین کا نام اس لیے لیا ہو کہ چین اس وقت چین کا سفر جو ہے وہ دشوار ہو، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چین کا نام لیا۔ لیکن اس بات سے آپ یہ اندازہ کریں کہ علم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر فوقیت دیا ہے۔ علم ایک ایسا خزانہ ہے، گوہر نایاب ہے، جس کے پاس نہ ہو وہ اندھیرے میں ہے، اور جس کے پاس ہو تو وہ روشن چراغ کی طرح ہے۔ تو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو علم سیکھنے کا ترغیب دیا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک طرف لوگ نوافل میں مشغول ہیں،
نوافل میں مشغول ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ علم دین سیکھا جا رہا ہے. تو کچھ صاحب شریعت ہیں اور جن کے یعنی کہیں کہ وہ خود علم کا سمندر ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے دیکھا ایک طرف کچھ لوگ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں، نماز میں مشغول ہیں، اور ایک طرف علم کی باتیں ہو رہی ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم کی مجلس کو حضور نے فوقیت دیا اور علم کی مجلس میں حضور تشریف فرما گئے. اب دیکھیں اصل کیا ہے، ایک جاہل جو ہے وہ جو عبادت کرتا ہے اور ایک عالم جو عبادت کرتا ہے، جاہل اور عالم کا جو عبادت کرنا وہ برابر نہیں ہو سکتا. ایک بندہ نماز تو پڑھ رہا لیکن اس کو نماز میں اس کو شرائط نماز اور فرائض نماز اور اس کو جو ہے وہ نماز میں سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کیا ہیں، اس کو نہیں پتہ ہے. اور ایک بندہ وہ نماز کے شرائط کو بھی جانتا ہے، فرائض کو بھی جانتا ہے، اس کے مکروہات کو بھی جانتا ہے، مکروہ تنزیہی کو جانتا ہے، مکروہ تحریمی کو جانتا ہے، اور اس کے کیا کہتے ہیں سنت موقدہ کو جانتا ہے، سنت کو وہ غیر موقدہ کو بھی جانتا ہے، اور وہ نماز کے ہر مسائل کو جانتا ہے. اب جب وہ جانتا ہے تو اب جب وہ نماز پڑھتا ہے تو ظاہر بات اس کو جب نماز کے مسائل کا علم ہے تو نماز وہ جب پڑھتا ہے تو بہت احتیاط سے پڑھتا ہے، بہت اہتمام سے پڑھتا ہے. اور ایک ان پڑھ بندہ جب پڑھے گا تو وہ احتیاط نہیں ہے، اللہ قبول کر لے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو فوقیت، علم کی ضرورت وہاں بھی ہے، علم کی ضرورت کہاں نہیں ہے، علم کہاں آپ کے ساتھ نہیں ہے. علم کے بغیر تو بندہ دفن نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو جن خانقاہوں میں وہ صرف جناب وہ ہم فقیر ہوتے ہیں، ہم طریقت والے لوگ ہیں، اب وہ پیر نہ قرآن جانتا ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ وہ کچھ پڑھا ہو، وہ قرآن نازلہ بھی نہیں پڑھا ہوا ہے، اور اگر پڑھا بھی ہوا ہے تو اس قدر مجہول ہے کہ مقصد کہنے کا ہے کہ وہ قرآن مقدس جو وہ پڑھ رہا ہے اس میں غلطی بھی ایسی ہے کہ جو وہ قابل قبول نہیں ہے. اب وہ اگر کھڑا ہو جائے اور بولے جی طریقت اور ہے اور شریعت اور ہے، حالانکہ طریقت کے یعنی اگر یہ کمرہ طریقت ہے، ایک مثال دے کر، یہ کمرہ اگر طریقت ہے تو اس کا دروازہ شریعت ہے. جب تک آپ شریعت سے گزریں گے نہیں طریقت میں داخل نہیں ہو سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ جو صحیح العقیدہ اور سچے سچے جو اللہ کے نیک اور صالح جو بندے تھے، اولیاء صوفیاء ہیں، ان کا وتیرہ اور طریقہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سب سے پہلے جو دستک دیتے تھے وہ علم کے مکتب میں دستک دیتے تھے، وہاں جا کر بیٹھتے تھے، علم سیکھتے علم سیکھتے تھے. داتا صاحب داتا علی حجویری، ابھی ایک مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ بھی ہے، اسی مہینے میں آپ کو بھی عرص ہوتا ہے. مجدد الفسانی کا نام بہت
ان نام ہے، کیونکہ سلسلہ نقشبند کے آپ جو ہے نا وہ بانی ہیں. تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اکبر بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے کیسے ہوتے ہیں؟ اگر آج کے دور کے پیر کی طرح ہوتے ہیں، میں سارے پیروں کی بات تو نہیں کر رہا، اچھے لوگ تو ہیں، لیکن آج جو جاہل ٹولہ جو ایک ہے، اگر اسی ٹولہ کی طرح مجدد الفسانی ہوتے تو اکبر بادشاہ کے سامنے کبھی نہیں کھڑے ہوتے. اکبر بادشاہ کے مقابلے میں جو مجدد الفسانی کو کھڑے ہونے پر جو مجبور کیا، وہ مجبوری کیا تھی؟ علم. علم نے مجبور کیا کہ اکبر بادشاہ غلط میں ہے، غلطی میں ہے. نہیں تو آج بھی تو بہت سارے جاہل پیر ہیں نا جن کے خلاف نہیں اٹھ رہے ہیں. وہ اپنا خانقاہی نظام چلانے میں مصروف ہے، اپنے مرید پیری اور مریدی میں مصروف ہے، اپنے مرید کو بچانے میں مصروف ہے. سمجھے نا؟ یہ نکل کون رہے ہیں؟ جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں. یعنی یہ خانقاہوں میں اور یہ جو پیرانی طریقت کے جو مریدین ہیں تو ان کو جو ہے وہ حقارت سے دیکھتے ہیں. آپ کی آج کے دور میں ظاہر بات ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر خانقاہ جو ہے وہ علم سے خالی ہے، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن آپ اکثر خانقاہوں میں جائیں گے، وہاں شیخ کا عرس ہو رہا ہے، تو شیخ کا عرس ہو رہا ہے تو گاگر چل رہا ہے جی، قوالیاں ہو رہی ہیں. عرس ہے کس کا؟ شیخ کا. قوالیاں ہو رہی ہیں، گاگر کا سلسلہ ہے، دھمال ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے. لیکن جب علم سیکھنے کی بات آئی اور ایک عالم کو بلایا، مدعو کیا، جب وہ علم سکھانے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کے کان میں آہستگی سے کسی نے جا کے بولا، حضرت وہ بس 10 سے 15 منٹ میں گفتگو سمیٹی ہے. کیوں؟ کہ ان کے نزدیک اگر وہ علم کو انہوں نے فوقیت دیا ہوتا، علم کی اہمیت کو خود سمجھے ہوتے، علم کا قدر ان کو معلوم ہوتا، تو وہ سب سے پہلے قرآن و حدیث کے علم کو سیکھنے کے لیے جو ہے نا وہ ایک ماحول بناتے، علماء کو قدر دیتے، عزت دیتے. نعت خواں ہے جی، ٹھیک ہے، ایک نعت پڑھیے، قوالا ہے اور بیٹھنے رہے. قوالی ایک الگ معاملہ ہے کہ قوالی ہونی چاہیے نہیں ہونی، ایک الگ معاملہ. ہم سلسلہ چشتی سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی نفی نہیں کر رہے. لیکن آپ 2 گھنٹہ آپ نے قوالی تو سن لیا نا، اس سے آپ کو، آپ کے دل کو اور آپ کے سماعت کو تسکین ملا. لیکن وہ 2 گھنٹے میں اگر قرآن و سنت کا علم لیتے تو آپ کی روح کو تسکین ملتا. تو حضور علیہ السلام نے امت کو سب کچھ. اب یہ جو بھی بات ہے کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو، کیونکہ میں نے پچھلے نشست میں بھی شاید آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ صاحب شریعت صرف حضور کی ذات ہے. حضور علیہ السلام کی بات شریعت صرف. اب کوئی بھی بات اگر کرے گا تو اس کی بات کو ہم دیکھیں گے کہ یہ حضور کے فرمان سے ٹکرا تو نہیں رہا ہے. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بات ٹکرا رہا ہے تو جتنا بھی بڑا ہو، بات حضور کی لیں گے، بات سرکار کی لیں گے. تو 12 اور واضح ہے کہ علم بہت ہے اور انسان کی عمر تھوڑی ہے، اس لیے تمام علوم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ جو اس کے لیے ضروری علم ہے وہ اس پر فرض ہے، ہر علم اس پر فرض نہیں ہے.
ہر علم کا جاننا اس کا مکلف نہیں ہے. مثلا علم نجوم، علم حساب، علم ضیاء اور دیگر علوم، مگر ان علوم میں سے اتنا حاصل کرنا لازمی ہے جس کی شریعت مطہرہ میں ضرورت ہے. یعنی آپ روزمرہ کی زندگی میں جو آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو اتنا تو پتہ ہونا کہ اس کاروبار میں ہم جو ہے وہ نفع کی صورت میں اگر جو لے رہے ہیں تو یہ شریعت نے اس کو حلال کہا ہے یا حرام ہے. آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو اتنا معلوم تو ہونا کہ حلال ذرائع کیا ہیں اور حرام ذرائع کیا ہیں، تو آپ بچیں گے نا. نہیں تو حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہو، علم ہی نہیں ہوگا تو پھر ٹھیک ہے، جو سمجھے وہ چل رہا ہوگا اسی طرح. تو اس لیے جیسے علم نجوم میں اس کا اتنا جاننا ضروری ہے جس سے رات دن کے اوقات جانے جا سکے. علم طب اس قدر ضرور پڑھا جائے جس سے انسان امراض سے اپنی صحت کی حفاظت کر سکے. ایک تو ڈاکٹر ہے نا، یعنی ڈاکٹر ہم نہیں ہوں، لیکن کم سے کم اتنا ہمیں علم اور شعور تو ہو نا کہ کیا چیز ہم کھائیں گے تو ہم نقصان ہو جائے گا، نقصان ہوگا، اور کیا چیز پیئیں گے تو نقصان ہوگا، صحت کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا. اسی طرح ریاضی اس قدر پڑھنی ضروری ہے جس سے علم میں فرائض آسانی سے سمجھ سکے. اس قدر تو سیکھے. غرض کے علم اس قدر حاصل کرنا ضروری ہے جس سے حوائج شریعہ پوری ہو سکے، اور وہ علم جس کا اخروی منافع کے ساتھ کچھ تعلق نہ ہو. رب العزت جل مجدہ نے اس کی مذمت فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے فرمایا وہ سیکھتے ہیں ان علوم کو جو انہیں اعتقاد میں نقصان پہنچاتے اور نفع رسا نہیں ہوتے. یعنی وہ جو آج کل لوگ ہاتھ دیکھتے ہیں، ہاتھ دیکھ کے بتا رہے ہیں، یہ جائز تو نہیں ہے. وہ ستاروں کا جس کو علم نجوم کہتے ہیں، اس میں وہ فلاں ہر وہ علم جو آپ کو گمراہی اور ضلالت اور اندھیرے میں لے جائے تو وہ علم اس کے قریب بندہ نہ جائے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے علم سے پناہ مانگی اور فرمایا اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے. اب ایسے علم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جو نفع نہ، اس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اخروی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیاوی علوم بھی جو ہم حاصل کرتے ہیں، اردو پڑھنا سیکھنا، انگلش ہے تو وہ پڑھنا سیکھنا، یہ جو دنیاوی علوم ہے اس کو بھی ہم اسی نیت سے اگر سیکھنا چاہیے کہ یہ میرے لیے دینی معاملات میں یہ علم میرے لیے مددگار ہو. نہیں تو وہ بھی علم آپ کے لیے بیکار ہے. آپ اردو سیکھتے ہیں، انگلش سیکھتے ہیں تو آپ قبر میں کوئی انگریزی میں سوال تھوڑی ہونا ہے یا اردو میں سوال تھوڑی ہونا ہے. سوال تو آپ سے قبر میں عربی میں ہونا ہے. تو یہ ہے. بہرحال علم قلیل سے بھی بہت عمل کیا جا سکتا ہے، اور چاہیے کہ علم
عمل سے جڑا ہوا ہو، عمل بھی کرے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بغیر علم کے عبادت گزار کو لہو کے بیل کی طرح ہے، یا اس گدھے کی مانند ہے جو کوہلو میں دن بھر اس کو گھمایا جا رہا ہے۔ کوہلو سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ کوہلو جو تیل ویل نکالتے ہیں تو اس میں جانور کا استعمال کرتے ہیں، گائے کو جو ہے نا اس میں باندھ دیتے ہیں، وہ گھوم رہا ہے، سمجھے؟ گھوم رہا ہے، یعنی اس سے فائدہ لے رہے ہیں، اس کو کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ اس گدھے کی مانند ہے جو کوہلو میں دن بھر وہ ایسی لگا ہوا ہے اور شام کو جہاں تھا وہیں رہا۔ سوچ رہا میں بہت سفر کر رہا ہوں، چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے نا کوہلو میں جب وہ اس کو یہ کرتے ہیں نا تو بادشاہ تو اس کی آنکھ میں باندھ دیتے ہیں کپڑا، آنکھ میں کپڑا باندھ دیتے ہیں۔ اب وہ چل رہا ہے تو سمجھ وہ، لیکن جب وہ شام ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ جہاں سے چلا تو وہیں کھڑا ہے۔ تو یہ ہے گویا قاعدہ شرعی کے بغیر عبادت کا نتیجہ یہی ہے کہ جو کوہلو کے بیل کا ہے کہ دن بھر پھرتا ہے مگر حاصل کچھ بھی نہ کر سکا۔ یہ ہے جو بات میں پہلے آپ سے کر رہا تھا، یہ وہ اس علم وغیرہ کچھ ہے ہی نہیں، ایسے بہت سارے ہو پیر صاحب آئے جو جماعت کے لیے، مرید بھی ساتھ چلا پیر صاحب کے، جماعت ہو رہی ہے اور پیر صاحب ایک مسلم، دو مسلم، تین مسلم، چھ مسلم۔ اب نماز ہو رہی ہے، کوئی آ گیا، کوئی بھی زید آ کے کھڑا ہو گیا پیر صاحب کے ساتھ، پیر صاحب مسلم تو ہاں یہ توڑا تو ہی پیر صاحب کا جو مسلح تھا وہ تو کہتے ہیں کہ نیچے تھا، جس میں پیر اس مقتدی کا پڑا تو پیر صاحب کو مسلح نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم سے دوری ہے۔ تو ایسے بہت سارے یہ جو آج کل جو خرافات ہے، میں نے پچھلے دنوں میں جو کہا کہ جو عقائد و نظریات میں لوگ خانقاہوں میں جو سارے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ایک جنرل میں بات کر رہا ہوں، جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے عقائد و نظریات میں، دیگر معاملات میں، اس کی وجہ کیا؟ جہالت۔ پیر صاحب خود علم کے کبھی قریب گئے نہیں اور اپنے مریدوں کو بھی علم کے قریب جانے نہیں دیا۔ نہیں مولوی نہیں، مولوی ہمارا ہم تو وہ ہم کہاں ہے بھائی؟ آپ کہاں پہ ہیں؟ سب سے پہلے قرآن مجید میں جو سورت نازل ہوئی، سورت کا نام کیا ہے معلوم ہے کسی کو؟ اقرا۔ سورہ اقرا سب سے پہلے جو نازل ہونے والا، یعنی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو کلام اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہی کے ذریعے وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ کیا ہے؟ محبوب پڑھیے اپنے رب کے حکم سے۔ یہ پڑھنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ یعنی سب سے پہلے وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے جو کلام کیا ہے وہ علم ہے، علم پہ بات۔ آج اگر کوئی
نام نہاد صوفی، وہ صوفی تو نہیں، وہ کفی ہوا. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا نفی کرنے والا ہو، صوفی کہاں ہے؟ تو کفی ہے. اس لیے داتا صاحب علیہ الرحمہ نے ہر ایسے 2 نمبر پیر صوفی اس کا تعاقب کیا. اور آپ نے یعنی آپ اس کو ابھی پڑھیے گا تو آپ سن رہے ہوں گے تو آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا، آپ یہ لگتا ہے داتا صاحب نے اس دور کو دیکھ کر لکھا ہے، اس زمانے کو داتا صاحب نے دیکھ کر لکھا ہے. یا یہ اس لیے ہمارا بقیہ بات آئندہ نشست میں کریں گے. ہمارا جو ترجیحات ہے ٹھیک ہے، وہ دیگر معاملات اپنی جگہ ہے، لیکن جس علم قرآن و سنت کا علم اور یہ علماء، یہ علماء ربانی، علماء حق، ان سے اپنے قربت کو، میں عالم تو نہیں ہوں لیکن کسی عالم دین سے دوستی رکھنا. ایک بات جہاں یہ لوگ جو لوگ بولتے ہیں صوفیہ اکرام اور ان کے معاملے میں، آپ کو میں سناتا ہوں ایک روایت کہ کل بروز قیامت میدان محشر میں وہ جنتی کا صف لگا ہوا ہوگا. تو ہم نے سنا ہے کہ ایک صوفی صاحب کو جہنمی صف سے ایک بندہ نکلے گا اور ان کو پکڑ لے گا اور بولے گا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. کہ میں تو وہ ایک مرتبہ آپ آئے تھے تو میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا. کہا ابھی کیا چاہتے ہو؟ کہا ابھی آپ جنت جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے کے چلو. تو وہ اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ رب العزت بولے گا ٹھیک ہے. سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، اپنے ساتھ اس کو بھی جنت میں لے کے چلو. لیکن علماء کا جو مقام اور مرتبہ کیا ہے، علماء جس قبرستان میں دفن کیے جاتے ہیں 40 سال اس قبرستان سے جو ہے نا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. اس علماء کے جسد کی حیا سے اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب اٹھا لیتا. اور میدان معاشر میں اللہ رب العزت جب کسی کو معاف کرنا چاہے گا تو پوچھے گا بتاؤ تم نے علم حاصل کیا نہیں؟ کسی عالم دین سے تمہاری دوستی ملنا جلنا؟ بولے گا نہیں. کہ علماء کی زیارت جا کے کرتے تو کبھی تمہارے گلی سے کوئی عالم گزرا؟ بولے ہاں ایک مرتبہ ایک عالم گزرا تھا. تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس عالم کے گزرنے کی برکت سے میں تجھے معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. علم کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو فوقیت دیا ہے، یہی سب دروازہ کھولتا ہے، سارے دروازوں کو علم کھولتا ہے. اس علم کے بغیر کوئی دروازہ نہیں کھل سکتا ہے. اس لیے اپنے علاقوں میں جس جگہ جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں اگر آپ خطیب صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، تو ان کی عزت و تقریم اور ان سے اپنا دوستی استوار تعلق مضبوط کریں. پہلے تو کوشش یہ ہو کہ ہم خود عالم بنیں، خود علم حاصل کریں. نہیں کر سکیں تو کسی عالم سے دوستی رکھیں. علم سے صاحب علم سے دوستی رکھنا بھی انسان کو بہت بڑا بنا دیتا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں علامہ الیاس قادری دامت برکاتہ عالیہ، عالم تو نہیں ہے لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوں، وہ بلا جھجک کوئی مسئلہ ان کے پاس آئے تو اس مسئلے کا جو ہے نا وہ حل بتاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ 30 سال
مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے 30 سال ان کے خلوت اور جلوت میں ان کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے آج عالم تو نہیں ہے لیکن بڑا سے بڑا بھی سوال ہو تو وہ ماتھے میں بل نہیں آتا ہے، خندہ پیشانی سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو اگر علم حاصل نہیں بھی کیا تو کسی علماء سے دوستی کرنے سے بھی ایک ہوتا ہے نا جی، وہ عطر نہ ہو لیکن اگر کسی کی دوستی، پتھر کی دوستی اگر عطر سے ہو جائے، مشک سے ہو جائے، ہے تو پتھر یا ہے تو وہ ڈھیلا، لیکن وہ جو مشک میں ایک عرصے سے رہا ہے، اب اس پتھر کو یا ڈھیلے کو اٹھا کے سونگ رہے تو اس سے بھی مشک کا جو ہے یہ خوشبو مل رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ یہ تو پتھر ہے، تو ڈھیلا ہے، تو کہ تیرے اندر سے مشک کی خوشبو کا یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ کمال اصل صحبت کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سمجھ کی بھی عطا فرمائے اور علماء کی عزت و تقریم اور ان کی صحبت اور ان کی خدمت کا اللہ تعالیٰ نے جذبات عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔